بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، کیا حال ہیں آپ کے؟ خیریت سے ہیں؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ اللہ تعالیٰ کے پاک اور بابرکت نام سے ایک نئے بوٹ کیمپ کا آغاز کرنے جا رہے ہیں، جو کہ ہے بوٹ کیمپ رمضان 2025۔ اس بوٹ کیمپ میں ہم انشاءاللہ پریکٹیکل سینیریوز کریں گے۔ جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ ہم نے یہ بوٹ کیمپ کا سلسلہ 4 سال پہلے شروع کیا۔ پہلا ہمارا بوٹ کیمپ ہوا تھا 2021 میں، اس کے بعد الحمدللہ وہ شارٹ سا تھا۔ اس کے بعد الحمدللہ ہم نے 2022 میں لینکس، ڈاکر، کوبرنیٹس کو ڈیٹیل میں پڑھا، تفصیل سے پڑھا۔ لینکس کی بہت اچھی بیس الحمدللہ ہم نے کی۔ اس سے اگلے سال ہم نے 2023 میں کیوبرنیٹس کو ڈیٹیل میں پڑھا۔ کیوبرنیٹس کے اندر ڈپلائمنٹ کس طرح ہوتی ہیں، اس کا کلسٹر کیسے بنتا ہے، اس کی ٹربل شوٹنگ کیسے ہوتی ہے، اس کے مختلف ایلیمنٹس جو کہ ریکوائرڈ ہیں کسی کو بھی کیوبرنیٹس سیکھنے کے لیے، وہ سارے ہم نے ڈیٹیل سے پڑھے الحمدللہ۔ پھر لاسٹ ایئر 2024 میں ہم نے اوپن شفٹ، ریڈ ہیٹ اوپن شفٹ کا ایک بوٹ کیمپ کیا، اور اس بوٹ کیمپ کے اندر الحمدللہ ہم نے ڈیٹیل میں یہ سیکھا کہ ریڈ ہیٹ اوپن شفٹ ہم کیسے اس کو استعمال کر سکتے ہیں، اس پہ اپلیکیشنز کس طرح ڈپلوائے کر سکتے ہیں، اس کا کلسٹر کس طرح ڈپلوائے کر سکتے ہیں، اس کے اوپر اپلیکیشن چلا کے ان کو مانیٹر کس طرح کر سکتے ہیں، اسکیل کس طرح کر سکتے ہیں۔ کافی ڈیٹیل میں الحمدللہ ہم نے یہ تینوں بوٹ کیمپس میں یہ چیزیں پڑھیں۔ اس سال ہم ان بوٹ کیمپس کے اندر سے استعمال ہونے والی چیزوں کو ذرا ایڈوانس لیول پہ لے کے جائیں گے۔ ایڈوانس سے مراد یہ ہے کہ جو ہم نے پچھلے عرصے میں جو ہم نے پریکٹیکل سینیریوز پڑھے تھے، اس سال انشاءاللہ ہم ان پریکٹیکل سینیریو کو ایک پروجیکٹس کی صورت میں ڈسکس کریں گے اور ڈپلوائے کریں گے۔ تو ہم جو بیسیکلی پڑھیں گے وہ ہوگا کیا؟ اس کے اندر ہم پڑھیں گے CI/CD پائپ لائن کو، اس کے ہم اندر پڑھیں گے کیوبرنیٹس کا استعمال CI/CD پائپ لائن میں کس طرح ہوگا، ڈاکر کا استعمال CI/CD پائپ لائن میں کس طرح ہوگا، کلاؤڈ کمپیوٹنگ کا استعمال CI/CD پائپ لائن کے کانسیپٹ میں کیسے کریں گے، یا کلاؤڈ کمپیوٹنگ کو استعمال کرتے ہوئے ہم اپنا پورا انوائرمنٹ کس طرح سیٹ اپ کریں گے، اس کی مانیٹرنگ کس طرح کریں گے، ریئل ٹائم ڈپلائمنٹ اپنی اپلیکیشنز کس طرح کریں گے۔ تو یہ جو ہمارا بوٹ کیمپ ہے، جو رمضان 2025 کا بوٹ کیمپ ہے، سب سے پہلے تو یہ فری آف کاسٹ ہے، جس طرح ہم پچھلے کئی سالوں سے الحمدللہ فری آف کاسٹ کرتے آ رہے ہیں۔ تو اس میں بھی ہم کوئی چارج نہیں کریں گے، نہ ہی ہماری انٹینشن ہے کسی بھی قسم کی چارجنگ کی، اس دفعہ یا اگلی دفعہ یا فیوچر میں کبھی بھی۔ اب یہ بوٹ کیمپ کن کے لیے ہے؟ یہ ان لوگوں کے لیے جو اپنا ڈیو آپس کا کیریئر سٹارٹ کرنا چاہتے ہیں، جو یہ سیکھنا چاہتے ہیں کہ ڈیو آپس کے اندر ہم کس طرح اپنے آپ کو نرچر کر سکتے ہیں، کس طرح اپنے کیریئر کو بلڈ کر سکتے ہیں۔ یہ بوٹ کیمپ ان کے لیے بھی ہے جو کہ پروفیشنل ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ اپنا ہینڈز آن ایکسپیرینس ذرا پہلے سے زیادہ بہتر بنائیں۔ آپ کو جیسا کہ پتہ ہے کہ میرے بوٹ کیمپس جتنے بھی ہوئے ہیں ان میں ایک چیز مسنگ آتی آ رہی ہے، وہ ہے CI/CD پائپ لائن۔ تو اس دفعہ ہم گیٹ لیب سافٹ ویئر کا استعمال کریں گے اور CI/CD پائپ لائن کو انشاءاللہ اس کے ذریعے ڈپلوائے کریں گے، اور CI اور CD کے سارے فنکشنز کو ہم گیٹ لیب کے اندر رہتے ہوئے ہم استعمال کریں گے۔ کیوبرنیٹس کے اوپر ہماری اپلیکیشنز ڈپلوائے ہوں گی، اور وہ ملٹی ٹیئر اپلیکیشنز ہوں گی، ان کے اندر ملٹیپل سروسز ہوں گی، اور ہم یہ سارا کام انشاءاللہ ڈیجیٹل اوشن کلاؤڈ کے اوپر کریں گے۔ ایک چیز آپ کو بتاتا جاؤں کہ یہ سارا کچھ آپ نارمل اپنے پرائیویٹ انوائرمنٹ پہ بھی کر سکتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ یہ کام آپ کو ڈیجیٹل اوشین یا AWS یا آپ کا جو مائکروسافٹ ازیور ہے یا گوگل کلاؤڈ ہے یا کوئی اور کلاؤڈ ہے اس کے اندر ہی ہوگا۔ آپ یہ جو کام میں آپ کو کروانے جا رہا ہوں، اس کے اندر ایک چیز میں انٹرسٹنگ بات بتاؤں کہ آپ اس کو پرائیویٹ کلاؤڈ میں، پبلک کلاؤڈ میں، یا آپ کا جو لوکل انفراسٹرکچر ہے ان ساری جگہوں پہ استعمال کر سکتے ہیں۔ بس اس میں ایک چیز جو ہے وہ ذرا ڈیفرنٹ ہوگی، وہ ہے کلاؤڈ فلیئر DNS۔ اگر آپ کا انوائرمنٹ پبلکلی ایکسیس ہو رہا ہے، چاہے وہ پرائیویٹ ہے چاہے وہ پبلک ہے، تو کلاؤڈ فلیئر وہاں پہ استعمال ہوگا۔ لیکن اگر آپ کا انوائرمنٹ پبلکلی ایکسیس نہیں ہو رہا تو پھر آپ کو کلاؤڈ فلیئر کی ضرورت نہیں ہوگی۔ اچھا، اس میں استعمال ہونے والے جو ٹولز ہیں، سب سے پہلے ہم گیٹ لیب کو استعمال کریں گے۔ گیٹ لیب CI/CD پائپ لائن کے لیے استعمال ہوگا۔ اس کے اندر کوڈ کمٹ ہوگا، کوڈ کمٹ ہونے کے بعد اس کا کنٹینر امیج بنے گا، کنٹینر امیج جا کے کنٹینر رجسٹری پہ سٹور ہوگا۔ خیر یہ پروسیس میں آگے بھی بتاؤں گا آپ کو، تو آپ اس کو استعمال کریں گے۔ نمبر 2، ہم جو اس کے اندر
پریکٹیکل استعمال کریں گے وہ ہے ڈاکر کمپوز، یہ سارا پروسیس ہم استعمال کریں گے۔ ڈاکر کے ذریعے امیجز کس طرح بنیں گے، ڈاکر کے ذریعے ہم اپنے امیجز کو کنٹینر رجسٹری پہ سٹور کس طرح کریں گے، اس سے ڈاؤن لوڈ کیسے کریں گے، اور پھر ہم اپنے انوائرمنٹ کے اندر چاہے وہ ڈاکر کمپوز ہے، چاہے وہ کیوبرنیٹیز ہے، چاہے وہ اوپن شفٹ ہے، ہم اس پہ ڈپلوائے کیسے کریں گے اپنے اسی امیج کو۔ نمبر 3 میں ہم کیوبرنیٹیز کا استعمال کریں گے۔ کیوبرنیٹیز میں ہم اسپیسیفکلی بات کریں گے مائکرو KTS کی۔ اچھا، مائکرو KTS میں اس کو کافی زیادہ استعمال کرتا ہوں، پروڈکشن گریڈ کلسٹرز ہیں، تو مائکرو KTS کو اگر آپ استعمال کریں اور ملٹی نوڈ میں استعمال کریں تو آپ اس کو ہائی اویلیبلٹی اچیو کر سکتے ہیں، اور آپ اس کو پرائیویٹ کلاؤڈ میں، لوکل انفراسٹرکچر کے اوپر، پبلک کلاؤڈ میں، جہاں آپ چاہیں آپ اس کو ڈپلوائے کر سکتے ہیں۔ میں ایسا نہیں کہہ رہا کہ اگر آپ امیزون کا EKS استعمال کر رہے ہیں، یا ازیور کا AKS استعمال کر رہے ہیں، یا گوگل کا GKE استعمال کر رہے ہیں، یا ڈیجیٹل اوشین کا ڈاکس استعمال کر رہے ہیں، تو آپ وہاں پہ مائکرو KTS استعمال کریں، ایسا نہیں کہہ رہا۔ لیکن مائکرو KTS میں اس وجہ سے استعمال کرواتا ہوں کیونکہ اس کی بیس پہ آپ کے لیے کیوبرنیٹیز کے بہت سے فنکشنز، جہاں پہ AI کلاؤڈ کی انوائرمنٹ ہے، جہاں پہ آپ کے بہت سے ٹول سیٹس ہیں جن کو انسٹال کنفیگر کرنا مشکل کام ہے، آپ آسانی سے کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد ہم اوپن شفٹ کا بھی استعمال کریں گے۔ اگر ہمیں ٹائم نے پرمٹ کیا تو ہم کوشش کریں گے کہ اوپن شفٹ پہ بھی کچھ اپلیکیشنز کو ڈپلوائے کر کے آپ کو دکھایا جائے۔ اس کے ساتھ ہم ڈیجیٹل اوشین کلاؤڈ کے اوپر یہ سارا کچھ کریں گے۔ ڈیجیٹل اوشین کلاؤڈ کے اوپر کرنے کی ریزن یہ ہے کہ ہم ورچولائز انوائرمنٹ کے اوپر یہ ساری چیزیں 1 by 1 کانفیگر کریں۔ دیکھیں، جب آپ کیوبرنیٹیز کلسٹر کانفیگر کریں گے اور گیٹ لیب سے CI/CD پائپ لائن سیٹ اپ کریں گے تو آپ کو گیٹ لیب کا ایک لوکلی انسٹال، چاہے وہ ڈیجیٹل اوشین پہ سرور ہو سیلف ہوسٹڈ، چاہے وہ آپ کے لوکل انوائرمنٹ پہ ہو، وہ آپ کو سیٹ اپ کرنا پڑے گا، اور اس کی انٹیگریشن بھی ریکوائرڈ ہوگی کیوبرنیٹیز کلسٹر کے ساتھ۔ تو یہ پروسیس بھی انشاءاللہ میں آپ کو سکھاؤں گا۔ اس کے بعد ہم پورے انفراسٹرکچر کی مانیٹرنگ، ورچوئل مشینوں کی اور پورے انوائرمنٹ کی مانیٹرنگ CheckMK سے کریں گے۔ CheckMK ایک بڑا کمپریہنسو ٹول ہے، اس کی ڈپلائمنٹ، اس کی انٹیگریشن، اس کی مانیٹرنگ کے پورے پیرامیٹرز ہم ڈیٹیل سے انشاءاللہ دیکھیں گے، اور اس میں آپ کو سمجھ آئے گی کہ ہم اپنا پورا کا پورا انفراسٹرکچر کس طریقے سے سیٹ اپ کر کے مانیٹر کر سکتے ہیں۔ تو CheckMK اس مقصد کے لیے استعمال ہوگا۔ چانسز ہیں کہ ہم گرافانا، پرومیتھیس، لوکی، یہ چیزیں بھی ابھی اپنے کیوبرنیٹیز کلسٹر میں ڈپلوائے کریں اور وہاں پہ استعمال کریں۔ اچھا، یہ ہمارا ایک پروسیس ہوگا امپلیمنٹیشن کا پلان، اس کو تھوڑا سا دیکھیے گا۔ یہ پلان یہ ہے کہ آپ یہاں سے اپنے گیٹ لیب کی ریپو سیٹ اپ کریں گے، اپلیکیشن سورس کوڈ، اور آپ کی گیٹ لیب CI/CD پائپ لائن کانفیگر ہوگی۔ یہ پائپ لائن جو کانفیگر ہوگی، یہ بیسیکلی یہ آپ کے ڈاکر کے انوائرمنٹ سے، چاہے وہ ڈاکر کمپوز ہے یا نارمل ڈاکر ہے، مائکرو KTS اور اوپن شفٹ، ان کے ساتھ انٹیگریٹڈ ہوگی۔ اچھا، اب ہم یہ ڈیفائن کریں گے جس وقت جس چیز کے ساتھ ہم کانفیگریشن کریں گے، ڈپلائمنٹ کریں گے، ہم اس کے ساتھ اس کو کانفیگر کریں گے، اور اس کے بعد ہم گٹ لیب کی CI/CD پائپ لائن کو رن کریں گے۔ وہ پائپ لائن رن ہوگی تو ہوگا کیا کہ آپ کا بلڈ کا پروسیس رن ہوگا۔ اگر آپ دیکھیں، ڈاکر امیج بنے گا، ڈاکر امیج گیٹ لیب کی کنٹینر رجسٹری میں جا کے ڈپلوائے ہوگا، ڈپلوائے نہیں کہنا چاہیے اس کو، سٹور ہوگا، اور جب ہم اس کو کہیں گے کہ بھائی یہاں سے ڈپلوائے کرو تو اس رجسٹری سے وہ امیج کو اٹھائے گا، اور جس چیز پہ ہم ڈپلوائے کرنا چاہ رہے ہیں، چاہے ڈاکر کی فائل کے طور پہ، یعنی ڈاکر کے طور پہ، یا ڈاکر کمپوز کے طور پہ، یا کیوبرنیٹیز کے طور پہ، یا اوپن شفٹ کے سروس یا ڈپلائمنٹ کے طور پہ ہم اس کو ڈپلوائے کر سکیں گے۔ اور اسی طرح مانیٹرنگ کے لیے ہمارے پاس اوورآل انفراسٹرکچر مانیٹرنگ کے لیے CheckMK انسٹال ہوگا انشاءاللہ اور استعمال ہوگا۔ پرومیتھیس، گرافانا، لوکی، یہ آپ کے کیوبرنیٹیز یا اوپن شفٹ کے اندر مانیٹرنگ کے طور پہ استعمال ہوں گے، اور یہ آپ کو وہاں سے مانیٹرنگ کو مینیج کرنا سکھائیں گے۔ تو اگر آپ اس پوری سائیکل کو ذرا غور سے سمجھیں، تھوڑا سا ڈیپتھ میں جائیں، تو اگر ایک ڈیولپر یہاں سے اپلیکیشن کوڈ کو پش کرتا ہے اور گٹ ریپو کے اوپر جا کے وہ اس کو کمٹ کرتا ہے، تو گٹ ریپو اس CI/CD پائپ لائن کو سٹارٹ کرے گی، اور یہ پورا پروسیس اگر آپ دیکھیں تو اس پروسیس میں سب سے پہلا کام کیا ہوگا، بلڈ کا پروسیس سٹارٹ ہوگا۔
यानी वो कोड एज अ डॉकर बिल्ड के तौर पे बिल्ड होगा, उसका टेस्ट रन होगा। अगर वो कोड सही होगा तो उसके बाद वो पुश करेगा गिटलैब कंटेनर रजिस्ट्री। इसकी जगह आपकी माइक्रोसॉफ्ट अज्यूर की रजिस्ट्री भी हो सकती है, गूगल की रजिस्ट्री भी हो सकती है, अमेज़ॉन वेब सर्विसेज की रजिस्ट्री भी हो सकती है, आपके डिजिटल ओशियन की कंटेनर रजिस्ट्री भी या कोई भी क्लाउड, चाहे अली बाबा है, चाहे आपका ओरेकल क्लाउड है, ये सारे ये सर्विसेज ऑफ़र करते हैं, तो उसकी रजिस्ट्री भी हो सकती है। और फिर जब हम मिसाल के तौर पे आप माइक्रोकेटस या क्यूबरनेटिस की बात करें, तो क्यूबरनेटिस चूँकि इंटीग्रेटेड होगा आपके गिटलैब से, तो जो ही ये फाइल यहाँ पे रन होगी, जो डिप्लॉयर इस पर डिप्लॉयमेंट का प्रोसेस स्टार्ट करेगा, तो ये ऑटोमेटिकली क्यूबरनेटिस के अंदर रहते हुए आपका इमेज यहाँ से पुल होगा क्यूबरनेटिस के अंदर, और फिर वो डिप्लॉय हो जाएगा। सो दिस इज़ द प्रोसेस जिसको हम यहाँ पे इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। मेरी कोशिश है कि 3 हफ्तों के अंदर हम एक प्रोसेस के ज़रिए तकरीबन 10 प्रोजेक्ट्स को हम डिप्लॉय करें। एक और चीज़, आप यहाँ पे गिटलैब का जो CI/CD पाइपलाइन का प्रोसेस है और इंटीग्रेशन है क्यूबरनेटिस के साथ या ओपनशिफ्ट के साथ, इन दोनों में से किसी एक के ऊपर इंटीग्रेशन जो है इंशाल्लाह वो भी हम पढ़ेंगे और इसको तफसील से सीखेंगे। अच्छा, ये कुछ हमारे चैनल्स हैं, मैं चाहूँगा कि इसकी आप स्क्रीन बना लें और इसको लाजमी जो है ना आप इन ग्रुप्स को, इन कम्युनिकेशन चैनल्स को आप इस्तेमाल करें। यूट्यूब पे तो हमारा ये इंशाल्लाह पूरी ब्रॉडकास्ट हो रही होगी। गिटहब पे जितना भी हमारी डॉक्यूमेंटेशन है जो फ्यूचर में आपको चाहिए होगी, लैब्स को रन करते हुए चाहिए होगी, वो सारा हमने गिटहब के ऊपर डेवऑप्स विद बाबर ज़हूर का एक हमने अकाउंट बनाया है, एक रेपो बनाई है। उस रेपो के अंदर हम वो सारी डॉक्यूमेंटेशन और सारी चीज़ें लेके चलेंगे। और आपको अगर कोई क्वेश्चंस हैं तो आप ये व्हाट्सएप के ज़रिए, जो हमारे चैनल्स हैं जहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह हज़ारों लोग हैं, वहाँ पे आप क्वेश्चन कर सकते हैं, चीज़ें पूछ सकते हैं। इसी तरह लिंक्डइन के ऊपर हमारे ग्रुप्स में ये ग्रुप है, अगर आप इसका नंबर देखें तो बड़ा इजी है, आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। इसी तरह फेसबुक के ऊपर हमारा जो ग्रुप है लर्न डेवऑप्स विद बीजी बाबर ज़हूर, आप इसको यूज़ कर सकते हैं, या फिर डिस्कॉर्ड के अंदर आप ये चैनल को आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, मैंने यहाँ पे ब्राउज़र में ऑलरेडी ये खोल के रखे हुए हैं, तो मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। अगर आप देखें तो ये आपके पास ये लिंक्डइन के ऊपर आप जाएं तो गिटहब के ऊपर आप जाएं तो डेवऑप्स डैश विद डैश बाबर डैश ज़हूर ये आपको नज़र आएगा, और उसमें रमज़ान बूट कैम्प 2025 है। इसी तरह डिस्कॉर्ड के चैनल के अंदर आप जाएं तो आपको यहाँ पे बहुत से लोग माशाल्लाह नज़र आ रहे हैं, ये बहुत से लोग ऑलरेडी इस पे मौजूद हैं और यहाँ पे डिस्कशन चल रही होती है, तो ये डिस्कशन आपके सामने होगी। इसी तरह आपका फेसबुक है, फेसबुक के ऊपर आपका अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारा काफ़ी पुराना ग्रुप है, इसमें 4-5 हज़ार 4,500 लोग हैं तकरीबन, प्राइवेट ग्रुप है, तो इसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं और यहाँ पे हमारी डिस्कशन अल्हम्दुलिल्लाह एक्टिवली होगी। तो कहने का मकसद ये है दोस्तों कि ये आपके पास सारा इंशाल्लाह प्लेटफॉर्म इस तरह अवेलेबल होगा और आप बड़ी आसानी से इंशाल्लाह इस बूट कैंप के ज़रिए एक अच्छा प्रैक्टिकल सिनेरियो ले सकेंगे। अच्छा, ये हमारी टीम है। मैं बड़ा क्लियरली आपसे कहूँ कि मैं अकेला नहीं हूँ, मैं इस तरह की सारी एफ़र्ट्स बग़ैर टीम के नहीं कर सकता। तो असद हनीफ़ भाई ये हमारे साथ हैं, हसीबुल्लाह ख़ान हमारे साथ हैं, हाफिज़ जुनेद हमारे साथ हैं, किरामत शाह हमारे साथ हैं, हमज़ा रहमान हमारे साथ हैं, ज़फ़र अली हमारे साथ हैं, आबिद ज़हूर हमारे साथ हैं, अली अब्दुल्ला हमारे साथ हैं, और भी बहुत से दोस्त हैं। इंशाल्लाह वो भी आपके सामने आएंगे, जो जो वक्त गुज़रेगा मैं उनकी भी इंशाल्लाह आपके सामने डिटेल लाऊंगा। ये सारे वो लोग हैं जो इस सारे बूट कैंप को सक्सेसफुल बनाने के लिए बिहाइंड द सीन मुझे सपोर्ट कर रहे हैं, मुझे ये हेल्प करते हैं डॉक्यूमेंटेशन में, मुझे ये हेल्प करते हैं हर एक सिनेरियो को, हर एक यूज़ केस को जो हम बिल्ड करके आपके सामने लेके आए हैं उसको टेस्टिफाई करने के लिए, उसको टेस्ट करने के लिए, उसको डिप्लॉय करने के लिए। तो ये मेरी एफ़र्ट नहीं है सिर्फ, ये इन सब दोस्तों की एफ़र्ट है। तो मैं ये ज़रूर कहूँगा कि इनको भी दुआओं में याद रखें
اور اللہ تعالیٰ ان کے لیے بھی آسانی کرے۔ یہ ساری ایفرٹ صرف اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے ہے اور پاکستانی آئی ٹی کمیونٹی ہمارے لوگوں کو، پروفیشنلز کو اپلفٹ کرنے کے لیے ہے۔ اور یہ جو ہمارا بوٹ کیمپ ہے یہ بیسیکلی ہمارا اوپن سورس فاؤنڈیشن کے پلیٹ فارم سے ہم کرنے جا رہے ہیں، اور انشاءاللہ اس بوٹ کیمپ میں تفصیل سے ملاقات ہوگی دوستو، اور میں ہوپفل ہوں کہ جب ہم انشاءاللہ یہ کام کریں گے تو آپ تفصیل سے ہر چیز کو ڈیٹیل سے دیکھیں گے، اور اس کے بعد ہی آپ پریکٹیکل سینیریو میں جائیں گے، اور یہ سارا پریکٹیکل سینیریو ہوگا جو ہمیں انشاءاللہ ہمارے لیے نیکسٹ لرننگ کا باعث بنے گا۔ تو ملتے ہیں انشاءاللہ بوٹ کیمپ میں۔ یہ انٹرو ویڈیو تھی، میں نے چاہا کہ میں آپ کو تھوڑا سا ڈیٹیل میں بتا دوں کہ ہم کرنے کیا جا رہے ہیں، تاکہ آپ اس کے لیے اپنے آپ کو پریپیئر کر سکیں۔ تو ملتے ہیں انشاءاللہ۔ اللہ حافظ۔